زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں اچھے انداز سے ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں۔ بالغ ہونا، نابالغ بچے یا بچی پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ عاقل ہونا یعنی جو عقل مند ہے، عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں۔ پانچویں شرط ہے مالک نصاب ہونا، نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کا مالک ہونا۔ نصاب کتنا مقرر ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ چھٹی شرط ہے مال پر قبضہ بھی ہو، جو مال ہے اس پر قبضہ بھی ہو۔ قبضے کی صورت کیا ہوگی؟ یا تو خود اپنے پاس قبضہ ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، بینک میں موجود ہے، یا پھر آپ کی ایسی جگہ پر آپ کا مال ہے جہاں آپ ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، ساتویں شرط ہے کہ نصاب قرض اور ادھار سے یہ فارغ ہو، یعنی جو آپ کا نصاب ہے شریعت نے مقرر کیا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم یا اتنا مال تجارت یا کرنسی نوٹ آپ کے پاس ہیں، تو قرض آپ پر جتنا ہے وہ قرض اس سے الگ کر لیا جائے گا، قرض سے وہ فارغ ہو، اور اسی طرح ادھار جو آپ نے لیا ہے اس ادھار سے بھی وہ فارغ ہو۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت رہتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ڈیٹیل بھی عرض کرتا ہوں۔ نویں شرط ہے مال نامی ہونا۔ مال نامی یعنی وہ مال جو بڑھنے والا ہوتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، یہ مال نامی کہلاتے ہیں۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اسلامی سال سے سال گزرنا، یعنی 1 سال کا گزرنا یہ شرط ہے۔ اب ان شرائط کی مزید آگے تفصیل بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ بالغ ہونا، بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی، عام طور پر لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان، لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال سے 15 سال کے درمیان۔ اور اگر 15 سال سے پہلے ان میں بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر جیسے ہی اسلامی سال کے اعتبار سے ان کے 15 سال پورے ہوں گے تو یہ بالغ شمار کیے جائیں گے۔ علامت کیا ہے بالغ ہونے کی؟ لڑکی کی علامت یہ ہے کہ جیسے اگر اس کی شادی ہوتی ہے وہ حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، مینسز آنا اس کو شروع ہو جائیں۔ لڑکے کی علامت کیا ہے کہ اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ بالغ ہونے کی بنیادی علامتیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد مال زکوٰۃ۔ مال زکوٰۃ کون سے ہیں کہ جن کے موجودگی میں زکوٰۃ آپ پر لازم ہوتی ہے؟ ایک تو ہے سونا، گولڈ، کرنسی، پرائز بانڈ، وہ بھی کرنسی میں آ جائیں گے، اسی طرح چاندی، اور پھر مال تجارت۔ مال تجارت کون سا مال ہوتا ہے؟ یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آپ خریدتے ہوئے ہی بیچنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ گھر خریدتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ گھر خرید کر آگے سیل کروں گا۔ آپ کوئی سامان خریدتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ میں اس سامان کو آگے بیچوں گا۔ جیسے نارمل دکان میں، شاپس وغیرہ میں چیزیں خریدی جاتی ہیں، آپ ہول سیل پر خریدتے ہیں، ریٹیل میں پھر آگے وہ چیزیں بیچتے ہیں، تو یہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اچھا جی، سونا کتنا پاس ہونا ضروری ہے، اور سونے کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹ وہ ذہن نشین رکھ لیجئے۔ سونا اور چاندی دونوں، چاہے یہ دونوں چیزیں خام ڈلی کی صورت میں ہو، بسکٹ کی صورت میں ہو، یا نارمل جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں سونے کے یا چاندی کے اس طرح ہو، یا زیورات کی صورت میں ہو، یا سونے چاندی کے برتن ہوں۔ اچھا، اسی طرح یہ برتن استعمال میں ہوں یا برتن استعمال کے نہ ہوں، ویسے ہی برتن سجاوٹ کے لیے رکھے ہوں۔ سونا خالص ہو، سونا چاندی، یا ملاوٹ والا ہو، ان سب صورتوں میں ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی زیورات ہیں، وہ تو استعمال کے زیورات ہیں، تو بھائی بھلے زیورات استعمال کے لیکن ہے تو سونا، چاندی ہے، سونا ہے، بھلے اس کے آپ برتن بنا لیں، چاہے اس کی انگوٹھی بنا لیں، چاہے عورتیں گھر کی زیورات اس کے بنا کر پہن لیں، بہر صورت اگر یہ نصاب تک پہنچیں گے تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کی موجودگی میں زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس کے بعد نقدی ہے، کرنسی
کسی بھی ملک کی جو کرنسی آپ کے پاس ہے یا پرائز بانڈ آپ کے پاس ہے تو یہ کرنسی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. کرنسی چاہے ملکی ہو یا غیر ملکی، آپ کی کرنسی بینک میں ہو یا آپ کے پاس کرنسی کی شکل میں ہو یا پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، سرمایہ کاری میں آپ نے کرنسی اپنی لگا رکھی ہو، پیسہ آپ نے شیئرز میں لگایا ہوا ہو، یا کسی کو امانتاً آپ نے پیسہ دیا ہو یا قرض کے طور پر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہو، امانت کے طور پر کسی اور کے پاس پیسہ آپ نے رکھوایا ہو یا آپ نے قرض کے طور پر دیا ہو، ان سب صورتوں میں یہ مال زکوٰۃ ہے. اگر یہ دیگر شرائط پائے جانے کے ساتھ ساتھ یہ نصاب تک پہنچے گا تو پھر ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا جی، مال تجارت چوتھا جو ہے وہ ہے مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہے تو وہ مال تجارت کہلاتا ہے. اسی طرح مال تجارت کے بدلے میں جو چیز خریدی جائے وہ بھی مال تجارت ہے. مال تجارت مثال کے طور پر آپ کے پاس دکان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ بیچتے ہیں، اب ان چیزوں کو دے کر ان چیزوں کے بدلے میں مزید کچھ آپ نے چیزیں خریدی تو وہ بھی مال تجارت کہلائیں گی. ایسا نہیں کہ صرف یہی مال تجارت. آپ کہیں گے جناب یہ پہلی والی چیزیں تو میں نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، تو جناب یہی چیز کے بدلے دوسری چیز جب آپ خریدیں گے تو وہ بھی مال تجارت کہلائے گا. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس چیز میں آپ کی نیت تبدیل نہ ہوئی ہو. اگر آپ کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے گھر خریدا ہے، دکان خریدی ہے یا گاڑی خریدی ہے کہ میں آگے اس کو سیل کروں گا، اب تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب بعد میں آپ کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار گھر کے اندر میں خود رہوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، خود رہنے کی نیت بن گئی، تو اب یہ گھر پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اہم نقطہ ہے، ذہن میں بٹھا لیں کہ جس چیز کو خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت ہوتی ہے وہ مال تجارت اور اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جس چیز کو خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت نہیں، نمبر 1، یا پھر خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی لیکن بعد میں آپ کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس چیز پر زکوٰۃ اب نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح ایک یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک اندر لے گئے، تھوک منہ میں آ گیا اور یہ تھوک اندر لے گئے تو کہتے ہیں جناب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے جیسے تھوک آیا فوراً پھینکتے ہیں، تھوک آیا فوراً پھینکتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں تھوک بار بار پھینکنا. تھوک ہے بلغم اگر منہ کے اندر آ جاتی ہے اور وہ اندر ہی چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا جی، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا، ہوتا نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے، ایسا ہو بھی تو بعید نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کیا کہ اپنا تھوک نکالا اپنے ہاتھ میں، اب اس کو پھر دوبارہ منہ کے اندر لے گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. کھانا پینا اس نے چھوڑ بھی دیا ہے لیکن وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا تو اللہ کو اس کی ان کاموں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا فائدہ بھی ہماری اپنی ذات کو ہے، اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں. ہم جتنی رب کی عبادت کریں گے اتنا ہی ہمارے باطنی احوال کے اندر بہتری آئے گی. عبادت کرنے سے ہمارے درجے بلند ہوں گے، گناہ ہمارے معاف ہوں گے، اور جو عبادت گزار ہوتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سیاست دان ہوں یا دنیا دار ہوں، وڈیرے ہوں، بڑے کسی حاکمی اعلیٰ ہوں، لوگ جب تک ان کی حکومت ہوتی ہے ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، مسجد کا امام ہوتا ہے، وہ مسجد میں امام ہو یا نہ ہو، عالم ہے، نیک بندہ ہے، لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں، حضور اس پر دم کر دیں.
لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور لوگ عقیدت بری نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی رب اسے عزتوں سے نوازتا ہے.